ضمیمہ نمبر 1، کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز ہے؟ یہ وہ مراسلت ہے جو اس مسئلے پر جناب سید یعقوب شاہ صاحب، سابق آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان اور مصنف کے درمیان ہوئی تھی۔ سوال: خاکسار نے جناب کی تصنیف سود کا بغور مطالعہ کیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں اور گو میں نے کافی کاوش کی ہے، تاہم ان کا تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں مل سکا۔ اس لیے اب آپ کو تکلیف دینے کی جرات کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ از راہ کرم میری رہنمائی فرمائیں گے۔ جناب نے اپنی کتاب کے حصہ اول بوتی صوم کے صفحہ 35 پر زمانہ جاہلیت کی ربا کی جو مثالیں دی ہیں، ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا اس وقت کے لوگ تجارت کے لیے قرض لیتے تھے یا نہیں۔ جہاں تک میں معلوم کر سکا ہوں، کم از کم یورپ میں قرض لے کر تجارت کرنا بہت بعد میں رواج میں آیا۔ اس سے پہلے تجارت نجی سرمایہ سے یا مضاصرت کے ذریعے ہوتی تھی۔ کیا جناب کسی ایسی مستند کتاب کا حوالہ عنایت فرمائیں گے جس سے معلوم ہو سکے کہ عرب میں تجارتی سود کا اس وقت رواج تھا کہ نہیں؟ اسی حصے کے صفحہ 169 سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربا افضل کے حدیث تحریم سود کی آیتیں قرآن سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ ربا افضل قرآنی حرمت اور قرآنی وعید کا حامل نہیں، یا بالفاظ سر سید احمد خان صاحب در حقیقت یہ معاملہ بھی فاسد کا ہے اور اس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟ امید ہے جناب والا میرے سوالات کا جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ جواب: یہ بات کسی کتاب میں اس صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھی گئی کہ عرب جاہلیت میں تجارتی سود رائج تھا، لیکن اس امر کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے اور خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا۔ نیز قریش کے لوگ جو زیادہ تر تجارت پیشہ تھے سود پر قرض لیتے تھے۔ قرض کی ضرورت لازماً صرف نادار آدمیوں ہی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیش نہیں آتی، بلکہ زراعت پیشہ افراد کو اپنے زرعی کاموں کے لیے، اور سود اگر لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے بھی پیش آتی ہے۔ اور یہ آج کوئی نئی صورت نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی چیز نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ شکل اختیار کی ہے جو زمانہ جدید میں پائی جاتی ہے۔ قدیم صورت زیادہ تر انفرادی لین دین تک محدود تھی۔ جدید صورت میں فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر قرض سے سرمایہ اکٹھا کرنے اور اسے کاروبار میں لگانے کا طریقہ رائج ہو گیا۔ ربا الافضل کی حدیث سورہ بقرہ والی آیات حرمت سود سے تو پہلے کی ہیں، مگر سورہ آل عمران والی آیت کے بعد کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نے قرآن کا یہ منشا واضح کر دیا تھا کہ سود ایک برائی ہے جس کو بالآخر مٹانا پیش نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ماحول تیار کرنے کی خاطر معاشی معاملات میں وہ اصلاحات فرمائی تھیں جن کے لیے ربا الفضل کا عنوان تجویز کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں صاف طور پر لفظ ربا استعمال ہوا ہے اور ممانعت کے الفاظ خود اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں جس سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے وہ قرض والا سود ہے، نہ کہ دست بدست لین دین والا سود۔ اور فقہاء نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ ربا الفضل بینہ و زبا نہیں ہے جو قرآن میں حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ دراصل سود کا سد باب کرنے کے لیے ایک پیش بندی ہے جسے فقہی اصطلاح میں سد باب ذریعہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، جناب نے جس تفصیل سے میرے سوالات کا جواب عنایت فرمایا ہے، اس سے میری اس قدر حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ میں جناب کو دوبارہ تکلیف دینے کی جرات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم جس قدر سخت وعید ربا کے متعلق آئی ہے، یہ شاید کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے میرے خیال ناقص میں علماء کرام کو چاہیے کہ اس معاملے میں قیاس سے کام نہ لیں، اور جب تک سود کی کسی قسم کے متعلق ان کو یقین نہ ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا سود عام طور پر لوگوں میں متبادل تھا، اس کو اور ربا کی تعریف میں شامل نہ کرے۔ جناب کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا نے تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کا قیاس مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر فرمایا ہے۔ نمبر 1، مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ میں باادب عرض کروں کہ ایسی قرض تجارتی قرض نہ کہلانی چاہیے۔ اس قسم کے قرض نادار اور حاجت مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ زراعت کے لیے تجارتی قرض زمانہ جدید کی ایجاد ہے۔ جب سے بڑے پیمانے پر زراعت اور اس کے لیے مشینری کا استعمال ہوا ہے، زمینداروں کو تجارتی قرض لینے کی ضرورت ہوئی۔ زمانہ قدیم کے زراعت پیشہ لوگوں کے قرض مجبوری کے قرض ہوا کرتے تھے اور ضروریات زندگی پورا کرنے کی غرض سے لیے جاتے تھے۔ نمبر 2، خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا، اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ قرض تجارتی کاموں کے لیے ہوتے تھے۔ عرب کے یہود اکثر زراعت پیشہ تھے یا ساہوکار، جیسا کہ یورپ میں عرصہ تک ہوتا رہا۔ ممکن ہے عرب کے یہودی ساہوکار بھی غریب اور امیر دونوں قسم کے حاجت مندوں کو ان کی نجی ضروریات کے لیے روپیہ قرض دے کر اپنا چلاتے رہے ہوں۔
نمبر 3، قریش کے لوگ جو زیادہ تر تجارت پیشہ تھے باہم سود پر قرض لیتے تھے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ قریش میں سود کی جو مثالیں میری نظر سے گزری ہیں ان سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ متعلقہ روپیہ تجارت کے لیے قرض لیا گیا تھا۔ اگر جناب کے مطالعہ میں کوئی ایسی مثال آئی ہو تو مہربانی فرما کر مطلع فرما دیں۔ تجارت ان دنوں یا نجی سرمایہ سے یا مزاربت سے ہوتی تھی جو تجارتی کاروان قریش بھیجتے تھے، ان میں سب لوگ حصہ لے سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 دینار اور نصف دینار تک بھی حصہ لیا جا سکتا تھا۔ بظاہر اس طریقے کی تجارت کے لیے روپیہ قرض لینے کی حاجت نہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، تجارتی سود یورپ میں بہت بعد میں آیا اور 5ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے درمیان اس کا وہاں رواج نہ تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عرب کی بھی یہی حالت ہو، لیکن یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو ماننے سے پہلے اس کے متعلق تحقیق کر لی جائے۔ عرب اور دیگر مورخوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے حالات کافی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تجارتی سود کے متعلق ان کی خاموشی سے کیا یہ گمان نہ ہوگا کہ ایسے سود کا ان دنوں رواج ہی نہ تھا، خاص طور پر جب کہ تجارت کا طریقہ کار ہی ایسا تھا کہ اس میں ہر پیسے والا شامل ہو سکتا تھا۔ جناب کی نظر سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا سورہ بقرہ کی آیت 277 کا ترجمہ گزر چکا ہوگا۔ انہوں نے الربا سے وہ سود مراد لیا ہے جو کسی حاجت مند سے لیا جائے۔ کیا علماء کرام اور مفسرین نظام میں سے کسی اور نے بھی یہ معنی کیے ہیں؟ اگر ان معنوں سے اور بزرگان دین کے اتفاق ہو تو ایک بہت بڑے اور اہم مسئلے کا حل مل جائے۔ جواب: مجھے آپ کے اس خیال سے اتفاق ہے کہ جس چیز کی حرمت کی تصریح قرآن میں نہ کی گئی ہو اس کو بعینہ اس چیز کے درجے میں نہ رکھنا چاہیے جس کے حرام ہونے کی صراحت قرآن میں کی گئی ہے، لیکن ربا کے معاملے پر اس قاعدے کا انطباق آپ جس طرح کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آپ کے استدلال کی بنیاد 2 باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ربا سے مراد لازماً معاملہ قرض کی وہی صورت لی جانی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی۔ دوسری یہ کہ تجارتی سود کا رواج چونکہ اس زمانے میں نہ تھا اور صرف نادار حاجت مندانہ لوگ ہی سود پر قرض لیا کرتے تھے، اس سے صرف دوسری چیز ہی قرآنی حکم تحریم کی زد میں آتی ہے اور پہلی چیز اس سے خارج رہتی ہے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ پہلی بات اس لیے غلط ہے، قرآن صرف ان معاملات کا حکم بیان کرنے نہیں آیا تھا جو نزول قرآن کے وقت عرب یا دنیا میں رائج تھے، بلکہ وہ اصول بیان کرنے آیا تھا جو قیامت تک پیش آنے والے معاملات میں جائز و ناجائز اور صحیح و غلط کا فرق ظاہر کریں گے۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر قرآن کی ابدی اور عالمگیر رہنما ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ نیز اس صورت میں معاملہ صرف ایک ربا کا نہیں رہتا۔ ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن جس شراب کو حرام قرار دیتا ہے اسے مراد صرف اس قسم کی شرابیں ہیں جو اس وقت عرب دنیا میں بنا کرتی تھیں۔ قرآن جس سرکے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اس سے مراد صرف اس طریقے یا ان طریقوں سے سرقہ کرنا ہے جو اس وقت استعمال ہوتے تھے، حالانکہ اصل چیز شراب اور سرکے کی حقیقت ہے جو ممنوع کی گئی ہے، نہ کہ اس کی رائج الوقت قسمیں اور صورتیں۔ اسی طرح اصل چیز ربا کی حقیقت ہے جو حرام کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاملہ قرض میں دائن مدیون سے اصل پر کچھ زائد و وصول کرنے کی شرط کرے۔ یہ حقیقت جس معاملہ قرض میں پائی جائے گی اس پر قرآن کے حکم تحریم کا اطلاق ہو جائے گا۔ قرآن نے متعلقہ ربا کو حرام کیا ہے اور کہیں یہ نہیں کہا کہ جو شخص ناداری و حاجت مندی کی حالت میں اپنی ضروریات شخصی کی خاطر قرض لے اس سے سود لینا حرام ہے۔ دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ اول تو تجارتی سود کی صرف یہ شکل جدید ہے کہ تجارت کے لیے ابتدائی سرمایہ ہی قرض کے ذریعے اکٹھا کیا جائے، ورنہ تجارتی کاروبار کے دوران میں تاجروں کا ایک دوسرے سے قرض لینا یا ساہوکاروں سے قرض لے کر کسی کاروباری ضرورت کو پورا کرنا تو قدیم ترین زمانے سے دنیا بھر میں رائج ہے اور اس کے جدید ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوسرے شخصی حاجتوں کے لیے غیر تجارتی قرض لینے کی بھی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ آدمی بیماری میں دوا کا محتاج ہو یا مفلسی کی حالت میں گھر کے لیے آٹا دال فراہم کرنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کسی مالدار سے قرض لے۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں بالکل نادار نہ ہونے کے باوجود آدمی قرض لے کر اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے، مثلا بچوں کی شادیاں کرنا یا گھر بنانا۔ ایسے قرض بھی ہر زمانے میں لیے جاتے رہے ہیں۔ آپ قرض کو ان بہت سی مختلف صورتوں میں سے کس کس کو تحریم ربا کے حکم سے خارج اور کس کس کو داخل کریں گے، اس کے لیے کیا اصول مقرر کریں گے اور قرآن کے کن الفاظ سے یہ اصول نکالیں گے؟ زمانہ جاہلیت یا ابتدائی زمانہ اسلام کے کاروباری
ہماری رواج میں تجارتی سود اور غیر تجارتی سود کی تفصیل نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس تفریق و امتیاز کا تصور پیدا نہ ہوا تھا اور یہ اصطلاحیں نہیں بنی تھی۔ اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں قرض ہر طرح کا قرض ہی تھا، خواہ نادار لے یا مالدار، خواہ وہ ذاتی ضروریات کے لیے لے یا کاروباری ضروریات کے لیے۔ اس لیے وہ صرف معاملہ قرض اور اس پر سود کے لین دین کا ذکر کرتے اور اس کی ان تفصیلات میں جاتے تھے۔ مولانا آزاد کا صحیح منشا وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ وہ اپنی تشریحی عبارتوں میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سود میں اخلاقی حیثیت سے کیا قباحت ہے، لیکن ان کا منشا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سود سے مراد ہی صرف وہ سود ہے جو کسی حاجت مند کو ذاتی ضروریات کے لیے قرض دے کر وصول کیا جائے۔ مولانا موصوف کی تشریح سے جو مفہوم آپ اخذ کر رہے ہیں وہ قرآن کے الفاظ سے بھی زائد ہے، اور مفسرین و فقہا میں سے بھی کسی نے تحریم ربا کے اس قرآن حکم کو حاجت مندی سے مقید نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بہتر ہو کہ آپ نئی تفسیر تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 21 سے 218 تک ملاحظہ فرما لیں۔ سوال: جیسا جناب نے فرمایا تھا، میرے استدلال کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ربا سے مراد لازماً قرض کی وہی صورت لی جانی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھی، اور دوسرے یہ کہ تجارتی سود کا رواج چونکہ اس زمانے میں نہ تھا، اس لیے سود کی یہ صورت قرآنی حکم میں تحریم میں نہیں آتی۔ جناب ان دونوں باتوں کو درست نہیں سمجھتے، مگر یہ دونوں جناب کی تصنیف سود حصہ اول کے صفحات 34-35 کی بحث پر مبنی ہے۔ یہ بحث موجود ایڈیشن میں صفحہ 150 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ میری مراد دراصل یہ تھی کہ اصل لگے ہوئے سرمایہ پر ہر زیادتی قرآن میں حرام نہیں کی گئی۔ یہ زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے۔ قرآن جس زیادتی کو حرام کرتا ہے وہ ربا ہے، جس کا ایک خاص مفہوم تھا اور وہ سب کو معلوم تھا۔ جناب نے فرمایا قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے، اس لیے وہ اسے الربا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی ایک خاص نوعیت کو اس اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور چونکہ الربا ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام ہے اور وہ معلوم و مشہور تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ اس کے بعد وہ روایت ہے جن میں زمانہ جاہلیت کے ربا کی مثالیں دی گئی ہیں، اور ان کے بعد مرقوم ہے کہ کاروبار کی یہ صورتیں عرب میں رائج تھیں۔ انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں الربا کہتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کو تحریم کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں الربا کی جو مثالیں دی ہوئی ہیں، ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عرب تجارت کے لیے بھی قرض لیتے تھے، اور اگر عرب میں تجارتی سود رائج نہیں تھا تو جناب کے اپنے استدلال کے مطابق الربا کی زد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ نتیجہ نکالنے میں مجھ سے کوئی غلطی سے زد ہوئی ہے تو مہربانی فرما کر مجھے اس سے مطلع فرمائیں۔ اور علماء کرام نے بھی مانا ہے کہ الربا سے وہی بڑھوتری مقصود ہے جو ان دنوں عربوں میں متبادل تھی اور ربا کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ اب رہی یہ بات کہ آیا زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تجارتی سود واقعی رائج تھا کہ نہیں، اس کے متعلق جناب فرما چکے ہیں کہ یہ بات صراحت کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے سنگین معاملے میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، قیاس پر عمل نہ کرنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اصل حالات معلوم کرنے چاہیے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تاریخی امر ہے کہ یورپ میں 5ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے درمیان تجارتی سود کا رواج نہ تھا۔ اس لیے میں جناب کی خدمت میں مختلف کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ نیز جن کتابوں تک میری رسائی ہو سکی ہے ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان دنوں عرب میں تجارت نجی سرمایہ سے یا مضاربت سے ہوتی تھی۔ تجارت کے جتنے تذکرے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں کہیں تجارتی قرض کا ذکر نہیں۔ جناب کی علمیت اور وسعت مطالعہ سے مجھے امید تھی کہ جناب میری رہنمائی کی ایسی کتاب کی طرف فرمائیں گے جس سے اس بات کے متعلق قابل وثوق حالات معلوم ہو سکیں، لیکن یہ امید بر نہ آئی۔ جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں، مصنفین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ لوگ قرض لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ قریش تاجر تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر روپیہ دیتے تھے، مگر کن کو کھجور کے کاشتکاروں کو طبقہ تجار کا ایک فرد بھی اپنا سرمایہ سود پر دیتا ہے، تو کاشتکاروں کو کیا ان سے یہ گمان نہ ہوگا کہ تجارتی سود ناپید تھا؟ جناب نے دریافت فرمایا ہے کہ قرض کی بہت سی مختلف صورتوں میں سے کس کس کو تحریم ربا کے حکم سے خارج اور کس کس کو داخل کریں گے۔ سود کی وہ صورتیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں سب ممنوع ہوں گی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ اس وقت ذاتی ضروریات کے لیے اور اضطراری قسم کے قرض ہی لیے جاتے تھے، اور ایسی قرض لینے والے لوگوں کو مہاجن اکثر لوٹتے تھے اور ان کو بچانا ضروری تھا، اس لیے الربا حرام ہوا۔ ایسے سود کی جتنی بھی مذمت کی جائے درست ہے، اور اس کے مجرمین
مجرموں کے لیے جس قدر سخت سزا تجویز کی جائے بجا ہے۔ اس کے برخلاف ایسے قرض جن کے لینے والا نفع آور کاموں میں لگاتے ہیں ان پر سود جائز ہونا چاہیے۔ ایسے سود دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی دفعہ مدیون ان کو مضاربت پر ترجیح دیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ علماء کرام ایسے سود کو حرب من اللہ و رسولہ جیسی سخت سزا کا مستوجب کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیا اسلامی فقہ کے مطابق جرم اور اس کی سزا میں مطابقت میں نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے سود پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے ایسا طبقہ پیدا ہوتا ہے جو بغیر محنت و مشقت کے آمدنی وصول کرتا ہے۔ یہ اعتراض ان لوگوں پر بھی ہونے چاہیے جن کے پاس بڑی بڑی زمینداریاں اور کئی مکان ہیں اور وہ بن محنت گزر اوقات ہی نہیں بلکہ عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر اسلام ان نگہتوں کو نہیں روکتا تو تجارتی سود لینے والا ہی کیوں مورد عتاب ہو؟ دوسرا یہ کہ سود لے کر تجارت کرنے والے کو چاہے نقصان ہو مگر سود لینے والے کو منافع ہی ملے گا۔ یہ اعتراض کچھ حد تک درست ہے لیکن اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ سود پر روپیہ تجارت کے لیے لیا جاتا ہے کہ مدیون کو اس شرح سود سے کئی گنا زیادہ منافع کی امید ہوتی ہے اور بیشتر اوقات یہ امید پوری ہوتی ہے ورنہ تجارتی قرض کو اس قدر فروغ نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کو سالانہ ایک چھوٹی سی رقم ملتی رہتی ہے، اس کے بدلے روپیہ لینے والا کبھی اس رقم سے کئی گنا زیادہ نفع کما لیتا ہے اور کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اس قسم کے خطرے رسک کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے اور یہ ایسی چیز نہیں اور اس سے ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی کہ اس پر الربا والی سزا لازم آئے۔ میرے خیال ناقص میں ہمیں سود کی نفع آور اور غیر نفع آور صورتوں میں تفریق کرنی چاہیے اور پہلی جائز اور دوسری ممنوع ہونی چاہیے۔ اس پر سلیب لگا ہوا ہے جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس کتاب کے ابواب حرمت سود سلبی کا پہلو اور ایجابی پہلو میں موجود ہے۔ جناب نے اپنے خط میں یہ بھی فرمایا ہے اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں قرض ہر طرح کا قرض ہی تھا، خواہ نادار لے یا مالدار، خواہ ذاتی ضروریات کے لیے یا کاروباری ضروریات کے لیے۔ جناب مؤخر ذکر حصہ کی حمایت میں کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ کئی سو سال سے تجارتی سود تمام دنیا میں رائج ہے اور لوگوں کو اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ اس بات کا تصور کر سکیں کہ ایسا زمانہ بھی تھا جب تک تجارتی سود ناپید تھا۔ حالانکہ تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجارت کی اغراض سے سود کا لین دین کم از کم مغربی ملکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت رائج نہیں تھا۔ یہ سیکنڈ سلیب ہے، اس کے نیچے وہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب ضمیمہ نمبر 2 میں ملاحظہ فرمایا جائے گا۔ میں جناب کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں، اس کی 3 وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ عملاً لاکھوں مسلمان تجارتی سود لیتے یا دیتے ہیں کیونکہ اگر ان کو تجارت قائم رکھنی ہے جس میں روز بروز مقابلہ تیز تر ہوتا جاتا ہے تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے جناب نے اس بات کو نہیں مانا اور متبادل طریقے تجویز بھی فرمائے، لیکن میں بصد ادب عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کی موجودہ ذہنی اور اخلاقی معیار جس کی آپ کو اپنے ہم مذہبیوں سے توقع ہے کہ ایک نبی چاہتا ہے اور ہمارے مذہب میں دوسرے نبی کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے مجھے نہ چیز کے خیال میں ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ مذہب کی تمدنی و معاشرتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ سختی نہ برتیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کو یاد رکھیں۔ مزید برآں یہ ایک مسئلہ اصول ہے، جس چیز کو قانون منع کرے اس کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ تجارتی سود بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اکثر اوقات فائدہ مند ہی ہے اور اس کا نفع اس کے نقصان سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی مناہی نہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، آج کل فوجی ضروریات کے لیے اس قدر روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ بوقت جنگ قرض کے بغیر چارہ نہیں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ ذاتی ہے، میں سرکاری نوکری کے دوران جنرل پروویڈنٹ کے لیے روپیہ اپنی مرضی سے کٹواتا رہا، اس میں مجھے ایک کافی رقم سود کی ملی ہے جو میں نے نکال کر علیحدہ رکھ لی ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ سود ممنوع ہے یا جائز؟ کیا جناب میری رہنمائی فرمائیں گے؟ اگر ممنوع ہے تو اس کی رقم کو اب کس کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا حاجت مندوں کی امداد پر اسے خرچ کرنا جائز ہوگا؟ اس رقم کی حرمت و حلمت معلوم کرنے کے لیے مجھے جو صحیح کرنی پڑی اس میں میں نے سود پر جتنی کتابیں ملی پڑھ ڈالی، لیکن چند نقطے صاف نہ ہو سکے اور ان کو آپ کے سامنے حل کے لیے پیش کرنے کی جرات کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے اس تکلیف دہی کے لیے معاف فرماویں گے۔ اطمینان قلب چاہتا ہوں لیکن اس خط کے جواب کے بعد جناب کو مزید تکلیف نہ دوں گا۔
جواب: بے شک میں نے یہ لکھا تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قرض پر جس نوعیت کی زیادتی کو عرب میں ربا کہا جاتا تھا، قرآن میں اسی کو حرام کیا گیا ہے، لیکن آپ اس بات کو جس معنی میں لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرض کی جو قسمیں عرب میں اس وقت رائج تھیں، صرف انہی میں قرآن نے اصل سے زیادہ لینے کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اور تمام فقہائے اسلام نے بالاتفاق قرض کی نوعیت کا نہیں بلکہ زیادتی کی نوعیت کا استنباط کیا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا۔ عرب میں زمانہ نزول قرآن کے وقت اصطلاحاً لفظ خمر صرف انگور کے شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسری قسم کی شرابیں جو اس زمانے میں بنتی تھیں، ان پر بھی مجازاً یہ لفظ بول دیا جاتا تھا۔ بہرحال جب قرآن میں اس کی حرمت کا حکم آیا تو کسی نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ حکم تحریم صرف اس قسم کی شرابوں کے لیے جو عرب میں اس وقت رائج تھیں مخصوص ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ ان سب میں جو ایک صفت مشترک یعنی نشہ آور ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، اصل حرمت اسی کی ہے، اور جس قسم کی نوشیدنی یا خورونی چیز میں پائی جائے وہ اس حکم کے تحت آتی ہے۔ اس طرح عرب میں قرض کے معاملات کی چند صورتیں رائج تھیں، ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ لین دین کی قرارداد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا، اور اسی کا نام اہل عرب ربا رکھتے تھے۔ قرآن میں جب ربا کی حرمت کا حکم آیا تو کسی نے اس کا یہ مطلب نہ لیا کہ یہ حکم انہی اقسام قرض سے متعلق ہے جو عرب میں اس وقت رائج تھی، بلکہ شروع سے آج تک کے تمام فقہاء نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ وہ زیادتی ممنوع ہے جو اصل رقم قرض پر بطور شرط عائد کی جائے، قطع نظر اس سے کہ قرض کس نوعیت کا ہو۔ اس بات کی طرف خود قرآن میں ارشاد کر دیا گیا ہے: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ البقرہ آیت 279۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو اپنے راس المال لینے کے حقدار ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راس المال سے زیادہ لینا ہی ربا ہے اور اسی کو قرآن حرام کر رہا ہے۔ اگر قرض کے بعض خاص صورتوں ہی میں یہ زیادتی حرام کرنی مقصود ہوتی تو اشارے کنائے ہی میں یہ مقصد ظاہر کر دیا جاتا، مثلاً یہی کہہ دیا جاتا کہ حاجت مند کو قرض دے کر زیادہ نہ وصول کرو۔ آپ حاجت مند کی شرط قرآن میں نہیں پاتے بلکہ باہر سے لاتے ہیں، اور یہ شرط بڑھانے کے لیے جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں ان سے بہت بڑی اصولی قباحت یہ واقع ہوتی ہے کہ ایک سود ہی نہیں، قرآن کے سارے احکام ان حالات و معاملات کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں جو عرب میں اس کے نزول کے وقت پائے جاتے تھے۔ نیز یہ استدلال کر کے آپ ایک بڑا رسک بھی لیتے ہیں۔ آپ کے پاس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی شخص قرض لے کر تجارت نہیں کرتا تھا، اور اس امر کا کوئی ثبوت ہے کہ دوران تجارت میں بھی کوئی تاجر کبھی دوسرے تاجر یا ساہوکار سے قرض نہ لیتا تھا۔ یہ دونوں باتیں آپ نے صرف دور متوسط کے یورپ سے متعلق اس عام تاریخی بیان سے نکال لی ہیں کہ اس زمانے میں تجارت نجی سرمایہ سے یا مضاربت پر ہوا کرتی تھی، اور تجارتی سود کا رواج بہت بعد میں ہوا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے تاریخی بیانات جو ایک عمومی کیفیت پیش کرتے ہیں، کبھی اس امر کا ثبوت نہیں ہو سکتے کہ اس زمانہ میں کوئی دوسری صورت واقع نہ ہوتی تھی۔ میں نے جو پچھلے خط میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ہر قسم کے قرض کو ہی سمجھتے تھے، خواہ نادار دے یا مالدار، خواہ وہ ذاتی ضروریات کے لیے۔ یہ میرا قیاس ہے اور اس بنیاد پر ہے کہ میری نگاہ سے قدیم زمانوں کی تحریروں میں کبھی قرض کی اقسام قرض لینے والے کی حالت یا غرض کے لحاظ سے نہیں گزری۔ حالانکہ انسان ہر زمانے میں قرض مختلف اغراض کے لیے لیتا رہا ہے، اور قرض لینا صرف نادار لوگوں تک کبھی محدود نہیں رہا۔ اس جگہ میرے لیے یہ بحث کرنا غیر ضروری ہے کہ نفع آور اغراض کے لیے بھی قرض پر سود لینا کیوں حرام ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق اس سے پہلے اپنے دلائل میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے رائے میں پروویڈنٹ فنڈ جو سودی رقم آپ کو ملی ہے، اسے آپ اپنی ذات پر خرچ نہ کریں۔ اگر آپ کو اس کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہے تب بھی یہ رقم مشکوک تو ہے۔ آپ جیسا نیک دل آدمی ایک ایسی چیز سے کیوں فائدہ اٹھائے جس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو، خصوصاً جب کہ آپ اس کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہو کہ آپ اس کو ایک ایسے فنڈ کی ابتدا کریں جو حاجت مند لوگوں کو بلا سود قرض دے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جن کو اس طرح کی سودی رقمیں ملی ہیں یا آئندہ ملیں کہ اس فنڈ میں اپنی رقمیں بخوشی داخل کر دیں اور ایک اچھا خاصا سرمایہ اس کام کے لیے جمع ہو جائے گا۔